السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدہ سینٹر پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیم کے درخت اور جنات کا بسیرا کیا 7ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا کہ سارا نے سارم کو سنائی ہے ایک خوشخبری۔ سارا نے سارم کو جب سے فون کیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ سارم ڈر گیا تھا۔ اس نے آفس سے چھٹی کی۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ کافی طوفانی اور موسلادھار بارش تھی۔ سارم جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ سارا کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا۔ شدید بارش کی وجہ سے سڑکیں ندی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ٹریفک شدید جام تھا۔ سارم بھی ٹریفک میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ بارش کو کوستا جا رہا تھا۔ سارا کو وہ ہر 20 منٹ بعد کال کر کے صورتحال معلوم کر رہا تھا۔ پروڈکشن ہاؤس سے نکل کر اسے 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن بمشکل اس نے تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا۔ اچانک اس کی گاڑی عجیب و غریب آواز کے ساتھ بند ہو گئی۔ اس نے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ سڑک پر پانی گھٹنوں تک موجود تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ چاروں ٹائر پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے آگے والی دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور بھی باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سارم سے بولا، بھائی گاڑی اسٹارٹ نہیں کریں، پلگ میں پانی چڑھ گیا ہے، انجن خراب ہوگا۔ یہ سن کر سارم کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ جیسے تیسے کر کے وہ گاڑی کو ورک شاپ تک لے آیا، لیکن ورک شاپ پر بھی گویا ساری گاڑیاں آج ہی خراب ہوئی تھی۔ ورک شاپ والا اس کا جاننے والا تھا۔ اس نے سارم سے کہا کہ آپ گاڑی کو یہیں چھوڑ جائیے اور کسی رکشہ یا ٹیکسی پکڑ کر اپنے گھر چلے جائیں۔ سارم کے پاس سچ میں وقت نہیں تھا۔ اس نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ گاڑی ادھر ہی کھڑی کر کے رکشہ پکڑ لیتا ہوں۔ اسے رہ کر سارا کا خیال آ رہا تھا۔ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ کھلی سڑک پر آ گیا۔ یہاں سڑک پر پانی نہیں تھا۔ بارش اب قدرے ہلکی ہو چکی تھی، لیکن رکی پھر بھی نہیں تھی۔ لیکن آج گویا سارم کے لیے قیامت کا دن تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل دہل رہا تھا۔ کوئی رکشہ ٹیکسی بھی نہیں مل رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ ادھر کھڑا رہا، کسی رکشے کا انتظار کرتا رہا۔ تب کہیں سے ایک رکشے والا نظر آیا۔ سارم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ رکشہ کافی خستہ حال تھا، لیکن اس وقت سارم کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے رکشے والے کو مطلوبہ ایڈریس سمجھا دیا۔ 3-4 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد سڑک کافی ویران شروع ہو چکی تھی۔ کہیں اکا دکا کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ اس دوران سارا کئی بار کال کر چکی تھی۔ بقول سارا کے گھر کی بجلی بھی شاید چلی گئی ہے یا کہیں سے خراب ہو گئی ہے۔ وہ ادھر الگ پریشان تھی۔ چلتے چلتے اچانک سامنے سڑک پر سارم کو نہ جانے کیا نظر آیا۔ اس نے رکشے والے کو رکشہ روکنے کا اشارہ کیا۔ سامنے سڑک پر کوئی کفن پوش لاش اس انداز میں پڑی ہوئی تھی کہ پوری سڑک کو اس نے گھیر رکھا تھا۔ رکشے والے نے بریک لگائی، لیکن رکشہ رکتے رکتے لاش کے اوپر سے گزر گیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ محسوس نہیں ہوا کہ رکشہ کسی چیز کے اوپر سے گزرا ہے یا اوپر سے چڑھ کر گیا ہے۔ تھوڑا آگے جا کر رکشے والے نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے صاحب؟ اس کے چہرے سے سارم کو محسوس ہوا کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سارم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لاش غائب ہو چکی تھی۔ بھائی تم نے سڑک پر کچھ نہیں دیکھا؟ سارم نے رکشے والے سے تصدیق چاہی۔ ارے نہیں صاحب، سڑک تو صاف ستھری ہے، رکشے والے نے جواب دیا۔ اچھا جلدی چلو، رکشہ بگاؤ۔ سارم کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ سارا باہر صحن میں بڑی بے صبری سے ٹہل رہی تھی۔ وہ ہر 10 منٹ بعد سارم کو کال کر کے پوچھ رہی تھی کہ کدھر پہنچے ہو۔ خالہ ساجدہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ رات کی رانی کی مہک فضا کو مہکا رہی تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ بی بی آپ بیٹھو، اندر مین گیٹ میں کھول دوں گی۔ خالہ ساجدہ نے سارا کو یوں پریشانی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ نہیں خالہ، مجھے چین نہیں آ رہا، موسم اتنا خراب ہے اور سارم نہ جانے کب پہنچے گا، سارا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ سارم گھر کے قریب پہنچ کر رکشے سے اترا اور رکشے والے کو کرایہ دے کر گیٹ کی طرف بڑھا اور بیل بجائی۔ کون؟ اندر سے سارا بولی۔ ارے دروازہ کھولو، میں بے ہوش ہو جاؤں گا، سارم نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تبھی سارا نے سارم کی آواز پہچان کر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر جیسے ہی سامنے سارم کے چہرے پر پڑی، اس نے ایک کربناک چیخ ماری اور چکرا کر زمین پر گر گئی۔ سارا سارا! سارم نے بے قراری سے اسے پکارتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔ سارا کی آنکھیں بند تھی، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ سارم نے کئی بار اس کے چہرے کو تھپتھپایا۔ سارا اٹھو، آنکھیں کھولو، سارا! خالہ ساجدہ سارم کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی۔ سارا کو یوں زمین پر گرا دیکھ کر خالہ ساجدہ دل تھام کر رہ گئی۔ یا اللہ خیر، کیا ہوا صاحب جی؟ سارا بیوی کو یہ کیوں گر گئی ہیں؟ ابھی تو ٹھیک تھی، وہ گھبرا کر بولی۔ پتہ نہیں خالہ، سارم نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہوئے کہا۔ میری شکل دیکھتے ہی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔
सारिम उसे हाथों में उठाकर अंदर ले आया, बेड पर डालकर उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोला, सारा उठो, आंखें खोलो, सारा कुछ तो बोलो, मैं मर जाऊंगा। खाला साजदा ने बेड पर नजर डाली तो वो कांप गई। साहब जी, मैं परवीन बाजी को बुलाती हूँ, आप एम्बुलेंस को फोन करें, बीबी की हालत नाजुक है, हमें इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। खाला साजदा इतना कहकर घर से निकल गई। सारिम ने 3-4 हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए कॉल की। तब तक खाला साजदा परवीन बाजी को लेकर आ गई थी। उन्होंने सारिम को बाहर जाने को कहा। दोनों ने सारा को देखा। सारा को हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी था, लेकिन तभी परवीन बाजी को ख्याल आया कि उसके घर के सामने एक नर्स रहती है जो गालिबन अभी ड्यूटी से वापस आई है। उसे फौरन बुला लिया गया। खाला साजदा और परवीन बाजी फौरन उसको बुलाकर ले आई। वो नर्स, जिसका नाम जकिया था, लेबर रूम की एक तजुर्बाकार नर्स थी। उसने सारा को फौरन अटेंड किया। सूरत हाल संगीन थी, उसका तजुर्बा काम आ गया। उसने बड़े अच्छे तरीके से उस सूरत हाल को हैंडल किया। जो हो गया था उसको तो रोका नहीं जा सकता था, लेकिन सारा की जिंदगी मौजाना तौर पर बच गई थी। एक नन्ही जान ने जन्म लिया था, लेकिन मुर्दा हालत में। ये एक इंतहाई खतरनाक डिलीवरी केस था। जिंदगी और मौत तो बहरहाल अल्लाह ताला के हाथ में है। जकिया की बरवक्त तिबी इमदाद ने सारा को बचा लिया था। सारा को होश आ गया। इस दौरान एम्बुलेंस भी आ गई। सारिम और खाला साजदा ने सारा को स्ट्रेचर पर डाला और एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल ले गई। जिस डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी सारा का चेकअप चल रहा था, वो फौरन ही हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वो खुद परेशान थी, ये सब कैसे हुआ, इसलिए कि अभी 2 दिन पहले उसे वो दिखाकर गई थी। जच्चा और बच्चा माशाल्लाह दोनों ही सेहतमंद थे, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। फिर ये क्यों कर हुआ? डॉक्टर के गले से ये बात किसी तरह उतर नहीं रही थी कि सारा ने अपने शोहर की शक्ल देखी और इस कदर खौफजदा हुई कि अपनी सुध-बुध ही खो बैठी। इतना ज्यादा परेशान हो गई कि बेहोश होना तो दूर की बात है, बच्चा ही खो गया। डॉक्टर ने सारा को एहतियातन ड्रिप लगा दी और उस नौमौलूद को भी देखा जो कि अभी जिंदा नहीं था। डॉक्टर को सारा का दुख देखकर आंखों में आंसू आ गए। सारिम के लिए यह खबर बड़ी जानलेवा थी। जिस आस में वो जी रहा था और जिस खुशी के लिए वो एक एक दिन गिन कर गुजार रहा था, सारा को उसने शीशे की तरह रखा हुआ था। वो लम्हा आकर गुजर भी गया। कैसा जानलेवा सानेहा था, उसका दिल पारा पारा हो गया। इधर सारा का हाल भी अजीब था। वो जिस तस्वीर को अपने दिल में बसाए हुए थी, वो तो फ्रेम ही टूट गया और तस्वीर फ्रेम से निकलकर उड़ती न जाने कहाँ कहाँ जा पहुंची। इस दिलखराश वाक़े ने सारा का वजूद रेजा रेजा कर दिया था। वो जैसे टूटकर बिखर गई थी। वो वाक़े को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने खाना पीना छोड़ रखा था। सब उसे समझा रहे थे। सारिम का तो खुद अपना कलेजा कटा जा रहा था। वो भी दिल पर पत्थर रखकर सारा को समझा रहा था। सारिम उसको जैसे ही कुछ खिलाने की कोशिश करता, वो उसके कंधे से लगकर रोने लगती। सारिम की आंखों में भी आंसू भर आते। वो बड़े ज़ब्त से काम लेकर उनको अंदर ही अंदर पी जाता, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे के आंसू पोंछते और सर झुकाकर बैठ जाते। दोनों के दिल वीरान हो चुके थे। खाला साजदा की भी बुरी हालत थी। वो दोनों को रोता देखती तो उसका कलेजा मुंह को आता। किस तरह उनका दुख बांटे, किस तरह कोई ऐसी बात कहे कि सब्र आ जाए, लेकिन उसे कुछ सोचता ही नहीं था कि वो उनके लिए क्या करे। 7 साल के बाद उनके घर के आंगन में कोई फूल खिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो फूल तो खिलने से पहले ही मुरझा चुका था। और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ शक्ल देखी थी। क्या था उसकी शक्ल पर कि जिसने उसके होश गुम कर दिए? कोई ऐसा नहीं था जो इस वाक़े पर अश्कबार ना हुआ हो। क्या जफ़र मुराद, क्या जब्बार नासिर और क्या परवीन बाजी, सब उन दोनों के दिलजोई में लगे हुए थे, लेकिन दिल तक बहल ही नहीं रहा था। सबसे बड़ा मसला सारा के कुछ खाने पीने का था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। 3 दिन हो गए थे उसने कुछ भी नहीं खाया था। जो भी खाती मुंह से निकाल देती। ना खाने की वजह से उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। उसकी हालत अजीब हो गई थी, बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। लगता था जैसे उसका सारा खून निचोड़ लिया गया हो। खाला साजदा बेड पर बैठे उसके पाँव दबा रही थी। सारिम भी उसके पास बैठा उसका सर दबा रहा था। वो सारिम की नज़रें अपने चेहरे पर महसूस करके आंखें बंद कर ली थी। देखो सारा, ऐसा मत करो, सब्र से काम लो। शायद अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। अब अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर सोच लेना, और तुम्हें पता है कि मैं जो कहता हूँ वो कर दिखाता हूँ। सारिम ने अब की बार थोड़ी खफगी से कहा। बीबी जी, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। खाला साजदा भी सारिम की हाँ में हाँ मिला रही थी। सारिम ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। सारा ने उठने की कोशिश की। सारिम ने सहारे से उसको उठाया। सारा, तुम्हें याद है ना शाह साहब ने क्या कहा था जब वो पहली बार घर में आए थे? तब भी उन्होंने यही कहा था ना,
اور تم نے مجھے بتایا تھا کہ ابھی پرسوں کی بات ہے وہ تمہارے خواب میں آئے تھے، تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ صبر کرنا، صبر کرنا۔ سارا، انہوں نے کچھ دیکھ کر بہت پہلے ہمیں اطلاع دی تھی۔ میں جاؤں گا، ان کا ساری صورتحال بتاؤں گا، سارم نے دکھی لہجے میں کہا۔ لیکن سارم، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ سارا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ سارا، آخر ہوا کیا تھا؟ تم مجھے دیکھتے ہی چیخی کیوں تھی؟ میں تمہیں دیکھ کر اس لیے چیخی کہ وہ تم نہیں تھے۔ سفید بڑے بڑے دانت اور چہرہ کسی بہت بڑے گدھ کا لگ رہا تھا، جبکہ باقی دھڑ سارا سرخ رنگ کا تھا۔ سارا، میں ہی تھا، لیکن سارم مجھے تم نظر نہیں آئے۔ کوئی بہت خوفناک شکل کا تھا، میں بھی سوچتے ہی کانپ جاتی ہوں۔ سارا کے چہرے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ صاحب جی، چھوڑیں اس ذکر کو، بی بی کے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ اچھا سارا، تم گھبراؤ نہیں، میں کل ہی شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا، مگر تم ابھی پلیز کچھ کھا لو، سارم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، کھا لیتی ہوں، سارا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خالہ، آپ کچھ لے آؤ کھانے کو۔ اگلے دن سارم شاہ صاحب کے گھر پہنچا تو اس نے گھر کا دروازہ کھلا پایا۔ وہ گاڑی سے اتر کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ کھلے دروازے سے ہال نما کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ جوتے اتار کر اندر داخل ہوا۔ شاہ صاحب اسی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تخت پر۔ کمرے میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ شاہ صاحب اپنے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھے کچھ اس طرح پڑھ رہے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ انہوں نے سارم کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارم گھر سے نکلا تو شدید مایوسی کا شکار تھا، لیکن شاہ صاحب کے سامنے بیٹھتے ہی اسے سکون کا احساس ہوا۔ شاہ صاحب، ہم پر وہ لمحہ گزر گیا ہے جس کے بارے میں آپ تلقین کر چکے ہیں۔ میاں، جو ہونا تھا وہ ہو کر رہتا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے روشنی دکھائی تھی، لیکن پھر اسے چھین لیا۔ برخوردار، یہ بات یاد رکھو، اللہ پاک کی ذات کچھ چھینتی نہیں ہے، یہ ہماری صرف خام خیالی ہے۔ اس نے ہمیں ڈھیروں نعمتیں عطا کی ہیں، کبھی اس نے ہمیں جتایا؟ بتاؤ، جتایا نہیں نا؟ لیکن ہم پھر کیسے کسی ایک بات کے پورا نہ ہونے پر اس سے گلے شکوے کرتے ہیں؟ شاہ صاحب کچھ اس انداز سے مخاطب ہوئے کہ سارم کو ایک دم احساس ہوا کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ بیٹا، یہ اس کی حکمت ہے جسے میں اور تمہارے جیسے نادان نہیں سمجھ سکتے، اس لیے بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ مایوسی عین کفر ہے۔ جی شاہ صاحب، بجا فرمایا آپ نے، لیکن شاہ صاحب میں تو جیسے تیسے اس حقیقت کو قبول کر چکا ہوں، لیکن میری بیوی کو کسی صورت صبر نہیں آ رہا ہے۔ آ جائے گا، اسے بھی صبر آ جائے گا۔ میں پانی دم کر کے دیتا ہوں، اس کو پلا دینا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد فرق پڑے گا۔ اور میں کیا کروں؟ تم مرد ہو، ہمت رکھو، شاہ صاحب نے مسکرا کر کہا۔ جی شاہ صاحب، کوشش کروں گا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ارے میاں، ہم نے بتایا تو تھا کہ یہ مخلوق ضرورت سے زیادہ ہی چالاک ہے، ایسی شاطرانہ چالیں چلتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس نے ہمیں بھی بڑے طریقے سے مات دی ہے، ہم نے بھی اسے دھوکہ کھایا ہے۔ خیر میاں، ہر کام میں سونے رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اس نے پہلے ہمارا عمل توڑا، پھر اس عمل میں اس اسرار کے عامل بابا کو لالچ دیا۔ اس نے گویا کہ اس کا داخلہ تمہارے گھر میں بند کر دیا، لیکن یہ اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی، اس کے عمل کو بھی بڑی خوبصورتی سے تباہ کر دیا گیا۔ سارم بڑا حیران تھا کہ شاہ صاحب کو ہر بات کا علم ہے۔ اس دن بارش والے دن بھی تمہیں جو کفن پوش لاش نظر آئی تھی، وہی تھا وہ، تمہارے اندر داخل ہو کر تمہارے گھر تک پہنچ گیا، اور بقول تمہارے جو کچھ تمہاری بیوی نے دیکھا، ٹھیک دیکھا تھا۔ اس طرح اس عامل بابا کے سفلی عمل کا توڑ اس نے تمہارے ذریعے کر لیا۔ اچھا، تو میرے بچے کے قاتل یہی شریر جنات ہیں، یہی شیطانی مخلوق ہے؟ ہاں وہی، اسی جناتی مخلوق کے سردار نے تمہارے بچے کو مارا ہے، سارم نے حیرت سے دہرایا۔ اچھا، وہی شیطان؟ وہ بہت ظالم اور سفاک مخلوق ہے، ہر بار بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے کرتی ہے۔ شاہ صاحب میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے میرا بچہ چھینا، میری بیوی کی گود اجاڑی، سارم نے نہایت غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ فی الحال بہت تحمل سے کام لینا ہوگا، جلد بازی میں سراسر نقصان ہے، میں دیکھتا ہوں اس سلسلے میں مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی۔ وہ اٹھ گئے، دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ سارم نے حیرت سے کمرے کے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی۔ اس نے دیکھا بڑے غور سے تخت پر، سوچنے لگا جب بھی آتا ہوں یہ تخت خالی رہتا ہے۔ وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ وہ بھی سوچوں میں ہی گم تھا کہ شاہ صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ برخوردار،
کائنات کے راز اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا وہ تھوڑا بہت جانتے ہیں جسے اس نے کوئی خاص علم عطا کیا ہوا ہے۔ سارم جو اس تخت کے بارے میں سوچ رہا تھا ایک دم چونک گیا۔ شاہ صاحب بے شک۔ تب شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر پانی پر پھونکا اور بوتل سارم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ پانی لے جاؤ اور اپنی بیوی کو پلا دینا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے صبر آ جائے گا، اور اپنی ملازمہ کو بھی، بڑی وفادار عورت ہے۔ شاہ صاحب خالہ ساجدہ کی بات کر رہے تھے شاید۔ جی بہتر شاہ صاحب، اب پھر دوبارہ کب آؤں؟ 2-3 دن کے بعد، جب دل کرے، انہوں نے جواب دیا۔ اللہ حافظ، سارم نے اجازت لیتے ہوئے کہا اور ادب سے شاہ صاحب سے مصافحہ کیا، کمرے سے نکل گیا۔ یہ جناتی مخلوق واقعی میں بہت عیار مخلوق ہے۔ اس نے نہ صرف اس عامل بابا کو تباہ کیا، بلکہ جو بھی اس سے جڑا سب کو تگنی کا ناش نچایا ہوا تھا، سارا کی گود اجاڑ کر ان دونوں کا چین سکون بھی چھین لیا۔ شاہ صاحب کے دم کیے ہوئے پانی سے سارم کو یہ فائدہ ہوا کہ سارا کو پہلے کی نسبت تھوڑا سکون ہو گیا تھا۔ جب سے سارم کو معلوم ہوا کہ اس کا بچہ اس جناتی مخلوق نے چھینا، تب سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں موجود اس شیطانی مخلوق کا تہس نہس کر دے۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس شریر مخلوق کو گھر سے نکال کر رہے گا، لیکن کوئی حل، کوئی گول اس مخلوق پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ شاہ صاحب اس کی آخری امید تھے، لیکن وہ بھی اس مخلوق کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ سارم سوچ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے 3 دن کا کہا تھا، 3 دن کے بعد آ جانا۔ وہ طے شدہ پروگرام کے تحت شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچا۔ نہ جانے کیوں شاہ صاحب کی طرف جاتے ہوئے اس کے دل میں سکون کا سا احساس ہوا۔ وہ شاہ صاحب کے گھر کے سامنے پہنچا۔ خلاف معمول آج مکان پر تالا لگا ہوا تھا، باہر کوئی گاڑی موٹر سائیکل بھی نہیں تھی۔ سارم ایک دم سوچ میں پڑ گیا کہ آج دروازہ بند ہے، شاہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں شاید۔ دروازہ صرف بند تھا، تالا نہیں لگا تھا۔ اس نے سوچا پتہ کر لینے میں کیا حرج ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے قریب آیا اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ہلکا سا کھلا، باہر کوئی نہیں آیا۔ لمحے بھر کو سارم بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کس نے دروازہ کھولا۔ تبھی ایک سفید عورت کا ہاتھ دروازے کی اوٹ سے باہر آیا۔ یہ ہاتھ کلائی تک باہر آیا تھا۔ ہاتھ کی انگلیوں میں کوئی پرچہ دبا ہوا تھا۔ سارم نے وہ پرچہ لیا۔ یہ شاہ صاحب دے کر گئے ہیں، وہ کچھ دنوں کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی اور ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔ سارم حیران اور پریشان تھا۔ وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا، لیکن کبھی عام کام کے لیے آئی ہوئی عورتوں کے علاوہ گھر میں کسی عورت کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے سوچا شاید شاہ صاحب نے 3 دن کے بعد بلایا ہے تو اس نے مسئلے کی اچھی طرح چھان بین کر کے کوئی حل نکالا ہو، لیکن یہاں پر تو صورتحال مختلف تھی۔ کافی غور کے بعد بھی یہ معاملہ اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ تب وہ سیڑھیاں اتر کر گاڑی کے پاس آیا اور پرچے کو کھول کر دیکھا۔ حسن علی۔ پرچے پر فقط یہی الفاظ درج تھے۔ پرچے پر لکھے الفاظ دیکھ کر سارم ایک بار پھر حیرت میں ڈوب گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے الفاظ پر پھر سے غور کیا۔ حسن علی، مطلب کہ حسن علی نام کے بندے کو ڈھونڈنا ہے شاید، لیکن اگر شاہ صاحب تھوڑی تفصیل لکھ دیتے تو آسانی ہو جاتی آدمی کو ڈھونڈنے میں۔ گھر پہنچا تو سارا بڑی بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ کیا ہوا؟ شاہ صاحب ملے؟ شاہ صاحب تو نہیں ملے، لیکن وہاں سے کسی نے یہ پرچہ دیا۔ سارا نے پرچہ کھول کر دیکھا۔ حسن علی، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ایک معمہ ہے، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ الجھے ہوئے لہجے میں کہا، یہ پرچہ دیا کس نے؟ پتہ نہیں، کسی عورت کا ہاتھ ہی نظر آیا صرف، اور پھر کہا گیا کہ شاہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، بس پھر کیا؟ دروازہ بند ہو گیا۔ سارم، کیا اس عورت نے تم سے پوچھا نہیں کہ آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ؟ ارے ایسا کچھ نہیں پوچھا سارم، میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب نے تمہارا حلیہ بتا دیا ہوگا، تبھی اس عورت نے تمہیں شاید کہیں کھڑکی سے دیکھ لیا ہو اور یہ پرچہ دے دیا ہو۔ پتہ نہیں سارا کیا معاملہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حسن علی کون ہے، اور یہ بات تو شاہ صاحب سے ملاقات کے بعد ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ تو پھر ایسا کرو، ان کے آنے کا انتظار کر لو، مل کر تفصیل معلوم کر لینا۔ وہ کچھ دن کے لیے باہر گئے ہیں اور اب مجھے معلوم نہیں کتنے دن بعد آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اس عورت کو شاہ صاحب نے اتنی ہی بات کرنے کی اجازت دی ہو، تو پھر 1 ہفتے بعد دوبارہ ان کے گھر چلے جانا۔ جو بھی صورتحال ہوگی سامنے آ جائے گی۔ سارا نے تجویز پیش کی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سارم کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سارم، اوپر کا کمرہ کافی عرصے سے بند ہے، اب تو ان منحوسوں کا داخلہ پھر سے کھل گیا ہے، تو ابھی اوپر کا کمرہ بند رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں اوپر کے پورشن کی صفائی ضروری ہو جانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہیں وہ پکا قبضہ ہی جما لے۔ ہاں سارا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تم خالہ ساجدہ کو ساتھ لگا کر
اوپر کا پورشن صاف کر دینا، لیکن احتیاط کرنا، بہت زیادہ۔ لیکن تم اکیلی کچھ نہیں کرو گی، میں یہ صفائی اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ خالہ ساجدہ کو بلا کر اوپر کی صفائی کا حکم دیا۔ خالہ اوپر والے پورشن کی صفائی کرنی ہے۔ جی اچھا صاحب۔ خالہ ساجدہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن یہاں پر سارا کا دل اب بھی نہیں لگ رہا تھا۔ صفائی تو وہ کروا رہی تھی، لیکن اس جان لیوا حادثے کے بعد گویا وہ بس ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنے بچے کو کھو چکی ہے، اور اس حقیقت نے اس کے تصور میں ایک خیالی بچے کو پیدا کر دیا تھا۔ وہ جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھنے لگی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو وہ تصور میں معصوم سا چہرہ اس کے خیالات میں آ جاتا۔ وہ خیال میں اس کو فیڈ کرواتی، اس سے کھیلتی۔ ایک دن سارم آفس میں تھا، وہ اپنے کمرے میں کسی گہرے تصور میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی نظر بستر پر سائیڈ میں پڑی۔ وہ کھلکھلا کر پاؤں کا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر اس کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کھلکھلا رہا تھا، جیسے پہچان رہا ہو۔ سارا نے آنکھیں ملتے ہوئے اس کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا۔ پھر تو گویا یہ ہر لمحے کا معمول بن گیا۔ وہ جیسے ہی تصورات کی دنیا میں جاتی، وہ اس کے سامنے آ جاتا، جیسے اس کے ذہن میں نقشہ بنایا تھا۔ یہ بچہ اس سے بہت حسین تھا۔ اب تو وہ سارا کو بھی پہچاننے لگا تھا۔ سارا اسے دیکھ کر اشارے سے بلاتی تو وہ آگے سے ہنس دیتا۔ سارا خیال میں اس کو پا کر نہال ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا وہ شام کو سارم کو خوشخبری سنائے گی۔ وہ بہت خوش تھی۔ شام کو جب سارم گھر آیا تو خلاف معمول سارا نے خود گیٹ کھول کر اس کا استقبال کیا۔ سارم اچانک سے سارا کے اس بدلتے رویے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے خوشی ہوئی کہ سارا اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سارم جب فریش ہو کر اپنے کمرے میں گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو، سارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں سارم، آج میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں پتا ہے، میں اپنے حسن سے ملی تھی۔ کون حسن؟ سارم، ہمارا حسن۔ وہ کل بیڈ پر تھا، میں اس کو فیڈ کروا رہی تھی، اس سے باتیں کی میں نے۔ اتنا پیارا ہے ہمارا حسن۔ سارم کے دل میں سارا کی وجہ سے جو خوشی ابھر کر آئی تھی وہ ایک دم کافور ہو گئی۔ سارم سر پکڑ کر رہ گیا۔ سارا اور سارم کا بچہ تو مر چکا ہے، پھر یہ کون سا بچہ ہے جو سارا کو نظر آ رہا ہے، جس کو وہ گودوں میں کھلا رہی ہے؟ سارم سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ کیا کوئی ان کی مدد کے لیے آئے گا؟ کیا وہ جناتی مخلوق سارا پر حملہ کر چکی ہے؟ کیا ہونے والا ہے اس کا اگلا وار جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔